اسلام آباد کی سڑکوں پہ کھڑی یہ پراسرار عورتیں، کیا یہ مسلمان بھی ہیں یا کہ نہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو کہاں کی ہیں؟ ان عورتوں کی آزادی کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ یہی سوال جس نے سب کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ تجسس اور سسپنس سے بھرپور ایک ایسا حیرت کدہ جہاں انسان کی عقل سلیم بھی موقوف ہو جائے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری جنید احمد بغدادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل پراسرار جہاں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھوں سے نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نابینا ضرور ہیں لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ ان کی آزادی تحریک انصاف کے دھرنوں سے شروع ہوئی۔ پاکستان کی عزتوں کو ڈھولک کی تاب پہ نچوا کر دین اسلام اور قائد اعظم کے پاکستان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ نئے پاکستان میں عورتوں کی آزادی کا مطلب زنا کو عام کرنا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو پامال کرنا ہے، لڑکیوں کو شادی سے پہلے بچے پیدا کرنا ہے اور جب چاہے مختلف مردوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ایلومیناٹی ایجنڈا پوری طاقت سے حملہ آور ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آخر پاکستان ہی کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ غزوہ ہند پاکستان سے شروع ہونا ہے۔ اسرائیلیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب پاکستان کی عورتیں آزاد خیال ہوں گی، حرام بچوں کو جنم دیں گی جن کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور انہیں اسلام اور پاکستان کے لیے لڑنا بالکل پسند نہیں ہوگا۔ جب تک حلال رشتے ہیں تو حلال اولادیں ہیں، تب تک کوئی بھی اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور جب ان رشتوں سے پاکیزگی چھن جائے گی، ان کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اور عورتوں کو سرے بازار غیر مردوں کے ساتھ رشتے قائم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ فخر محسوس کریں گی کہ ہم فلاں فلاں آدمی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ آزاد خیالی جو کفار ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ کفار نے جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو استعمال کیا ہے، اور ان کے لیے یہ کام اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ ہماری ہی عورتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا اسلام عورتوں کو مکمل حقوق نہیں دے پا رہا؟ عورتوں کو آزاد اور خیال اور تنگ لباس، بے حیا اور بے شرم ہونا ضروری ہے، تب ہی ان عورتوں کے حقوق پورے ہوں گے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر لبرل آنٹیاں ایسے کون سے مطالبات منوانا چاہتی ہیں جو اسلام انہیں نہیں دیتا؟ کیا یہ پاکستان جیسے مسلمان معاشرے میں کپڑے اتار کر گھومنا چاہتی ہیں یا مردوں کے برابر حقوق چاہتی ہیں؟ برائے مہربانی کوئی لبرل عورت مجھے یہ بتائے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے آپ کو نہ دے کر غلط کیا ہو۔ سڑکوں پہ کھڑی ان بے حیا بے شرم عورتوں کو میں یوں کہوں گا کہ کیا آپ نے اسلام سے پہلے عورتوں کی تاریخ پڑھی ہے؟ اسلام سے قبل ہندو، عیسائی اور یہودی آپ کو نہ صرف منحوس سمجھتے تھے بلکہ بچی کی پیدائش ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آپ کو منحوس نہیں کہا، اسلام نے آپ کو زندہ دفنانے سے سختی سے منع کیا۔ اسلام نے آپ کو گھر کی ملکہ بنایا، اسلام نے آپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اسلام نے آپ کو جائیداد میں بھی حقوق دلوائے، اسلام نے آپ کو ہر روپ میں عزت بخشی، اسلام نے آپ کو چادر چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا۔ جبکہ یہودی و عیسائی آج بھی آپ کو منحوس سمجھتے ہیں،
آپ کو کھلونا سمجھ کر آپ کے جسم سے کھیلتے ہیں، آپ کو جائیداد میں کوئی حقوق نہیں دیتے، آپ کو نائٹ کلب اور شراب خانوں میں ننگا نچواتے ہیں، آپ کو فحاشہ بننے پر داد دیتے ہیں، شادی کے بجائے آپ کو گرل فرینڈ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے پر دھکے دے کر آپ کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ اسلام آپ کو حقوق نہیں دے رہا۔ اگر اسلام نے آپ کو حقوق نہیں دیے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جو عورت کو اسلام سے زیادہ حقوق دے رہا ہو۔ اے مسلمان بہن، خدا را ان مغربی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو جسم بیچنے کی دکان مت بنائیے۔ آپ باعزت مسلمان خواتین ہیں، آپ ان مغربی بے حیا عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں کہ جنہیں جو مرد چاہے چھو لے اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر پھینک دے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ لوفر لفنگے لوگ آپ کو نہ گھورا کریں۔ اسلام نے آپ کو تحفظ دیا، اسلام میں آپ کو ہر کوئی نہیں چھو سکتا، پھر بھی یہ گلہ ہے کہ حقوق نہیں مل رہے۔ خدا راہ بتائیے تو صحیح، وہ کون سے حقوق ہیں جو آپ کو نہیں مل رہے؟ بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق گر وابستہ ہو تم شاد رہو گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہماری مسلمان بہنوں کو خراب کرنے والی اور سڑکوں پر بد اخلاق بینرز اٹھا کر گھومنے والی ان بے حیا، بے شرم، صہیونی NGOs کے ذریعے بھاری فنڈ حاصل کرنے والی عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مت ذلیل کریں اور سڑکوں پہ آ کے مسلمان معاشرے کی عورتوں میں اپنا زہر مت انڈیلیں۔ ان کا ایجنڈا پاکستانی لڑکیوں کو بے حیا و بے شرم اور فحاشہ بنانا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں نظریاتی جنگ، آئیڈیالوجیکل وار کہا جاتا ہے، جس کے تحت لڑکیوں کو اسلام سے بدظن کرنے کا مغربی کلچر دلدادہ مقصود ہوتا ہے۔